نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رمضان سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان فرامین مقدسہ اور مطہرہ کی روشنی میں ہم کئی مسائل اب تک سمجھ چکے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے سے بحمد اللہ ان فرامین کی روشنی میں نماز کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آج بھی نماز سے متعلق کچھ اہم ابحاث آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بحث اور یہ نماز میں صف بندی سے متعلق ہے۔ جماعت کے دوران صف بندی کا اہتمام کرنا یہ کس قدر اہم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کس قدر اہتمام فرمایا اور امت کے لیے کس قدر تلقین کی، اور اہتمام نہ کرنے پر اور اس کا خیال نہ رکھنے پر جن وعیدوں کا بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد امام اور مقتدی میں سے امام کہاں کھڑا ہوگا اور مقتدی کہاں کھڑا ہوگا، ان کے دوران نماز کھڑے ہونے کی کیا حیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور مزید امامت سے متعلق مختصر سی بات آپ کے سامنے آئے گی احادیث کی روشنی میں کہ کون سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہے اور امامت کے کیا آداب ہیں، امام کے ذمے کیا کیا چیزیں ہیں اور مقتدی کے ذمے کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اختصاراً انشاءاللہ ان اشیاء پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بحث صف بندی کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ صف بندی کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر حد درجہ اہتمام کی بات کی گئی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسوی صفوفنا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا فرماتے تھے، حتیٰ کأنما یسوی بہا القدح، یہ ایسے ہے جیسا کہ جس طرح کے تیر کو سیدھا کیا جاتا تھا، یعنی ان سے تیر کے سیدھا، جیسے ان سے تیر سیدھا کیا جا رہا ہو۔ حتیٰ رآ انا قد عقلنا عنہ، جب آپ نے دیکھا کہ ہم اب اس کو سمجھ گئے ہیں، ثم خرج یوما، پھر ایک دن آپ تشریف لے گئے، فقام، آپ باہر کو آپ ایک دن نکلے، فقام اور کھڑے ہوئے، حتیٰ کاد ان یکبرا، اور قریب تھے کہ تکبیر کہتے، فرآ رجلا بادیا، آپ نے اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ بادیا صدرہ، کہ اس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا تھا صف سے، من الصف، فقال عباد اللہ، فرمایا اے اللہ کے بندو، لتصون صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دیں گے۔ تو معزز سامعین، صف بندی کے اہتمام کے حوالے سے یہ وعید بیان کی گئی کہ اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس پر آپس میں مخالفت کا اندیشہ ہے۔ اور آگے ایک صحابی نے اسی سے استدلال بھی فرمایا کہ آج کل ہم امت کے درمیان جو اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، یہ صف بندی کا اہتمام نہ کرنے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیگر وجوہات بھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو کہ مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ صف بندی کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت حضرت انس نقل کرتے ہیں، نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے درمیان میں بات رک گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صف بندی کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، صفوں کو درست فرماؤ، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔
ہاں مگر مسلم نے یوں کہا ہے کہ من تمام الصلاتی، یہ اس سے صفوں کا سیدھا کرنا یہ تکمیل صلاۃ میں سے ہے، یعنی نماز کے معاملے کو مکمل کرنا ہے، تو یہ بھی نماز کا حصہ ہے صفوں کو سیدھا کرنا، اس میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ آگے روایت حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس میں یہ ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل علم حضرات وہ امام کے زیادہ قریب ہوں، امام کے قریب سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں جو زیادہ علم والے ہیں، پھر اس سے کم علم والے ہوں، اور پھر اس سے کم علم والے ہوں، یہ ترتیب ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح مناکبنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے، مطلب درست کرتے تھے، سیدھ میں لے کر آتے تھے، فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا، سیدھے ہو جاؤ یعنی صفیں سیدھی کر لو اور آپس میں آگے پیچھے مت ہو، فتختلف قلوبکم، اگر تم آگے پیچھے ہوگے تو تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، تمہارے دل بھی آگے پیچھے ہوئے جائیں گے۔ لیلینی منکم اولو الاحلامی، اور فرمایا کہ میرے نزدیک وہ آدمی ہونا چاہیے جو زیادہ عقل مند ہے، اولو الاحلام والنہا، زیادہ عقل اور شعور والے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے درجے والے، ثم الذین یلونہم، قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا، یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی، ان کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے اختلاف کی بنیاد پر امت میں اختلاف کی نشاندہی کر رہے ہیں، کہ فرمایا کہ دیکھو آج کل تم بہت زیادہ آپس میں اختلاف کر رہے ہو، اور اختلاف کی وجہ صف بندی کا اہتمام نہ کرنا ہے، ایک اہم وجہ اس کے اندر یہ بھی ہے۔ تو نماز میں صف بندی کا اہتمام اس قدر اہم ہے کہ اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو نماز پر تو جو اثر پڑے گا، ہماری خارجی زندگی پر اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے آپس میں دلوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کو اہمیت کے ساتھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگلی روایت کے اندر بآواز بلند شور شرابہ کرنا مسجد کے اندر، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، عقل مند لوگ میرے قریب ہوں، ثم الذین یلونہم ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وہ جو ان کے بعد والے ہیں اور وہ جو ان کے بعد والے ہیں، ایاکم وحیشات الاسواق، اور خبردار تم بازار کی آوازوں کی طرح بلند آواز اور شور شرابہ مت کرو، یعنی مساجد میں یہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، آرام سے اطمینان کے ساتھ طمانینت کے ساتھ، تاکہ یہ دل جمعی کا جو ماحول ہے وہ قائم رہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ عموماً بعض لوگ آتے ہیں، ہمارے بعض نوجوانوں میں یہ بات عموماً دیکھنے کو ملی ہے کہ آگے صف میں جگہ خالی ہے لیکن پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پیچھے کر کے بیٹھ جائیں گے، تو ان کی سخت قسم کی وعید آئی ہے جو اگلی صفوں کو چھوڑ کر پچھلی صفوں میں جا کر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اصحابہ تأخرا، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیچھے ہونے کو، تاخیر کرنے کو یا پیچھے بیٹھنے کو دیکھا، فقال لهم تقدموا، فرمایا کہ آگے بڑھو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میری اقتداء کرو، اور میری بعد وہ لوگ ایسے آئیں گے، جو وہ قوم ایسی آئے گی جو بعد میں پیچھے بیٹھنے کو پسند کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اللہ انہیں بھی مؤخر کر دیں گے، وہ مؤخر رہنے کو پسند کریں گے، پیچھے رہنے کو پسند کریں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے پیچھے کر دے گا۔ بڑی خطرناک قسم کی وعید ہے، اس لیے نماز میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جہاں نماز کے اندرونی معاملات دیکھے جاتے ہیں ویسے صف بندی کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ ہمارے ہاں کئی متفق جیسے کیسے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی کس طریقے سے کھڑا ہے، تو اس میں صف بندی کرنے کا اہتمام اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کندھوں کی سیدھ میں کندھے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ نا پاؤں کی انگلیاں ملاتے ہیں، آگے کی طرف پاؤں کی انگلیاں دیکھتے ہیں کہ یہ اگلی پاؤں کی انگلی اس کی اگر اس مقام پر آئی ہوئی ہے تو میری بھی اس مقام پر آنی چاہیے، ایسا نہیں۔
اپنی ایڑیوں کو سیدھ میں کریں اور کندھوں کو سیدھ میں کریں، کندھے نکلے ہوئے نہ ہوں، کسی کے کندھے آگے ہوں کسی کے کندھے پیچھے ہوں، ایسا نہ ہو۔ تو ایڑیوں کی سیدھ میں ایڑیاں یعنی ٹخنوں کی سیدھ میں ٹخنے اور کندھوں کی سیدھ میں کندھے ہونے چاہیے، یوں صف بندی کا اہتمام کیا جائے، نہ کہ آگے کی انگلیوں کو ملا کر پاؤں کی انگلیوں کو سیدھ میں کرنے کا اہتمام کرنا، بلکہ ایڑیوں کو دیکھا جائے، اس سے پھر صف بندی صحیح طور پر ہوتی ہے۔ مزید مساجد میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے عمومی طور پر کہ مسجدوں میں ساتھی حلقہ بنا کر آپس میں گپوں میں یا باتیں کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی نامناسب ہے، مسجد کے ماحول کے منافی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، فرآنا حلقا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ حلقے بنا رکھے تھے، یعنی گول دائرے میں ہم بیٹھے تھے، فقال ما لی اراکم عزینا، کیا ہوا میں تمہیں الگ تھلگ دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت الگ بیٹھی ہے ایک جماعت الگ بیٹھی ہے۔ تو فقال الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم اس طریقے سے صف بندی نہیں کرتے جس طرح کے ملائکہ کرتے ہیں، عند ربها، اپنے رب کے حضور۔ فقلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکہ، یا رسول اللہ ملائکہ کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ فرآنا کیف تصف الملائکہ عند ربها، قال یتمون الصفوف الاولی، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، اور صفوں کو جوڑ دیتے ہیں، بیچ میں خلا نہیں چھوڑتے، یعنی یوں لائنیں بناتے ہیں اور پہلی اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے کی طرف یوں حلقہ بنا کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ذکر اور مذاکرے کے لیے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کرنا ایسا نہیں ہے، لیکن مسجد میں ویسے بیٹھنے کے حوالے سے یوں حلقہ نہ بنایا، یعنی نماز کے حوالے سے اگر ہم انتظار میں بیٹھے ہیں تو یوں حلقہ نہ بنائیں، بلکہ صف بندی میں ابتدا ہی سے صف بندی کا اہتمام کر لیا جائے، صفوں میں آدمی سیدھ میں بیٹھتا جائے اور سب سے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیا جائے، پھر پیچھے والی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی صف کو چھوڑ دیا جائے اور پچھلی صفوں میں ساتھی جڑ کر بیٹھ جائیں اور پھر بعد والے کو کہیں یہ بے ادبی نہ کرنی پڑے کہ وہ آپ کے کندھے کو پھلانگ کر آئے، تو اس لیے اس کا خیال کیا جائے۔ بہترین اور بدترین صف حدیث مبارکہ میں کون سی قرار دی گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، جبکہ عورتوں کا معاملہ اس سے برعکس ہے، وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اور عورتوں کی صفوں میں بہترین صف آخری صف ہے، کیونکہ اس میں پردہ ستر زیادہ ہے، زیادہ مردوں کے زیادہ قریب ہو کر بے پردگی کا امکان کم سے کم ہوگا۔ تو وشرها اولها، اور سب سے بری وہ ہے جو سب سے قریب ہوگی، تو مردوں کی ترتیب بھی بیان کر دی اس حدیث کے اندر اور عورتوں کے لیے بھی ترتیب بیان کر دی گئی۔ معزز سامعین، مسجد صف کے دوران اگر خلا چھوڑ دیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں شیطان گھس جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو جوڑو ملاؤ، وقاربوا بینہما، اور آپس میں قریب قریب کھڑے ہو، وحاذوا بالاعناق، میں نے ترتیب بتائی ہے کہ کندھوں کی سیدھ میں کندھے ہونے چاہیے، تو کندھے آپس میں ایک دوسرے کے سیدھ میں لے کر آؤ، فوالذی نفسی بیدی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، کأنہا الحذف، گویا کہ وہ ایک بکری کا سیاہ کالا بچہ ہے جو اندر گھس گیا ہو، تو وہ چھوٹا بچہ ایک رش کے اندر ایسے گھس جاتا ہے۔ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتم الصف المقدم ثم الذی یلیہ فما کان من نقص فلیکن فی صف المؤخر، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کیا جائے،
اگر اگلی صف اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ پچھلی صف میں رہنی چاہیے، نہ کہ اگلی صف کے اندر۔ ہمارے ہاں معاملہ اللہ معاف کرے اس کے برعکس ہوتا ہے، پیچھے صفیں عموماً ہم فجر کی نماز میں جب مسجد میں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ساتھی وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کی صفیں بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور آگے کی طرف صف میں ابھی جگہ باقی ہوتی ہے، تو یہ غلط ترتیب ہے۔ اور بعض لوگ صفیں سنتیں پڑھ کے اگر پیچھے سنتیں پڑھنی بھی تھیں اور پڑھنے کے بعد پھر وہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آگے جانے والوں کو کندھے پھلانگ کر جانا پڑتا ہے، جو کندھے پھلانگنا یہ بالکل بے ادبی میں کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اس بے ادبی کا سبب کون بنا؟ میں اور آپ پیچھے بیٹھ کر۔ اگر ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے کی صف خالی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کسی نے آ کر اس اگلی جگہ کو تو پورا کرنا ہے، تو اس لیے اس کا خیال کیا جائے کہ پہلے اگر سنتیں پڑھی ہیں یا کوئی اور امر کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں تو بس موقع ملتے ہی فارغ ہوتے ہی آگے چلے جائیں اور آگے جا کر اگلی صف میں بیٹھ جائیں، پیچھے جگہ نہ چھوڑیں تاکہ آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ صف کی تکمیل کرنے کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر جو قدم بھی صف کی تکمیل کے لیے اٹھتا ہے، عموماً بڑے بڑے اجتماعات میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع ہے اور صفیں بندھی ہوئی ہیں اور بیچ میں کوئی خلا سا نظر آ گیا، اب آدمی وہیں کھڑا رہے اور اگلے خلا کو پر نہ کرے، تو یہ نامناسب ہے۔ جب تک صف بندی نہیں ہوگی اور صف ملی ہوئی نہیں ہوگی اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ صف ملنے کے احکام کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو اب صف کی تکمیل کے لیے جو قدم اٹھتا ہے اس پر بھی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور فضیلت بھی ہمیں مل گئی کہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ اور فرشتے یہ ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں یا رحمت کا ان کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں یا اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ وما من خطوۃ احب الی من خطوۃ یمشیہا یصل بہا الصف، اور کوئی قدم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو بمقابلہ اس قدم کے جس کے ذریعے سے صف میں ملا جاتا ہے۔ تو صف کے لیے اٹھایا جانے والا قدم وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ صف میں کیا اہتمام، کس جانب میں کھڑا ہونا زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ تو معزز سامعین، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرما رہی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ دائیں جانب جو صفوں کی دائیں جانب ہوتے ہیں یہ ان پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی حدیث ہے، یہ بھی اسی طرح صف کے اہتمام سے متعلق ہے، اور اس سے آگے خلا چھوڑنے پر ایک وعید تو یہ بیان کی گئی کہ شیطان گھس جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شیطان چھوٹے سے بکری کے بچے کی طرح اس کے اندر گھس گیا ہے، اور ایک اور وعید بھی سنائی جا رہی ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور دل دہلا دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیموا الصفوف وحاذوا بالمناکب وسدوا الخلل ولینوا بایدی اخوانکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی فرما لو اور کندھوں کی سیدھ میں کندھے رکھو اور خلاؤں کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ، یعنی جو بھائی صف بندی کے لیے آئیں اور تھوڑا سا ہاتھ لگائیں یا اشارہ کریں پیچھے ہونے کا آگے ہونے کا تو نرم ہو جاؤ، آگے پیچھے ہو جاؤ۔ ولا تذروا فرجات الشیطان، شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف ملاتا ہے اللہ اسے ملاتے ہیں، اللہ اس کے دل کو اللہ اسے رحمت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ومن قطعہ قطعہ اللہ، اور جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کس قدر، میں نے کہا کہ یہ دل دہلا دینے والی وعید ہے
کہ صف بندی پر، صف کے ملانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت کے ساتھ ملاپ نصیب ہوتا ہے، اور یہ انعام بیان کیا گیا، اور صف کاٹنے پر اللہ کی رحمت سے کٹنے کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب بیان فرما رہے ہیں کہ اگر صف بندی کرنے میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے امام جس جگہ پر کھڑا ہو وہاں سے صف شروع کی جائے، یہ نہیں کہ دائیں جانب سے صف شروع کی جائے، بس پھر اس کے بعد امام درمیان میں کھڑا کیا جائے اور صف دائیں جانب بائیں جانب دائیں جانب بائیں جانب اس ترتیب سے ساتھی کھڑے ہونا شروع ہو جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توسطوا الامام۔ اس سے یہ ایک اور ادب کا بھی پتہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک طرف کی صف لمبی ہے اور دوسری طرف کی صف چھوٹی ہے تو ہم لمبی سائڈ پر نہ جائیں بلکہ چھوٹی والی سائڈ پر آئیں، تاکہ امام کے درمیان میں رکھنے کا یہ امر ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حکم کی تابعداری ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں خلا ہو، اگر صف میں کوئی جگہ ہے تو اس جگہ کو بھی پر کرو۔ یہاں تک صف بندی کے حوالے سے، اس کے اہتمام سے متعلق میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کیں، اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو نکات نکلتے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے، اور مزید بھی کافی باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اہم اور تھوڑے پر اکتفا کرتا ہوں۔ مزید امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہوگی، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی۔ معزز سامعین، اگر امام اور مقتدی، ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ امام مقتدی آپس میں قریب اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ یہ دیکھیں یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے، امام تھوڑا سا آگے کھڑا ہو جائے اور مقتدی اس سے پیچھے، بس اس بات کا خیال کیا جائے کہ یہ مقتدی کہیں اس کے پاؤں یا یہ آگے نہ بڑھ جائے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا، ویسے تو ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہونے میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ امام سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ اس کا۔ اور اس کو کھڑا دائیں جانب ہونا چاہیے، بائیں جانب نہیں۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ساتھ، حضور کی اقتداء میں بائیں جانب کو کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دائیں جانب موڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال بت فی بیت خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، فقمت عن یسارہ، تو میں بھی آپ کی اقتداء میں پیچھے بائیں جانب کو کھڑا ہوا، فاخذ بیدی من وراء ظہرہ، اور اپنی کمر کے پیچھے سے مجھے بائیں جانب سے مجھے اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑا، فعدلنی، اور مجھے پھیر دیا، کذالک من وراء ظہرہ، اسی طرح اپنی کمر کے پیچھے کی طرف سے، الی شق الایمن، اور اپنی دائیں جانب کو پھیر دیا۔ مطلب یہ ادب سکھایا کہ اگر مقتدی دو ہوں، اب معذرت مقتدی اگر ایک ہو، ایک امام اور ایک مقتدی، تو مقتدی کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عورتیں اگر صف میں ہوں تو ان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر امام کی اقتداء میں عورتیں بھی ہیں تو اس میں عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ امام کی دائیں جانب، بائیں جانب، یا بالکل پیچھے؟ تو اس ترتیب کو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ام سلیم خلفنا، فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک بچے نے آپ صلی اللہ اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور ام سلیم یہ ہمارے پیچھے تھیں۔ تو یہ ادب پہلے سے معلوم بھی ہے کہ عورتیں بالکل پیچھے کھڑی ہوں گی۔ صف بندی کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ سب سے پہلے تو امام کھڑا ہوگا، اور اگر امام ایک ہے تو وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے کر کے دائیں جانب، مقتدی معذرتاً اگر ایک ہے، اور اگر مقتدی کئی ہیں تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر مقتدیوں میں سارے بڑے ہیں تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن اگر مقتدیوں میں کچھ بڑے اور کچھ بچے ہیں تو سب سے بڑے آگے، اور پھر اس کے بعد بچے، اور پھر اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں گی۔ یہ ترتیب ہوگی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔
حضرت سمورہ بنت جندب رضی اللہ بن جندب معذرتاً بیٹے ہیں یہ جندب کے، فرماتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كنا ثلاثہ ان يتقدمنا احدنا، فرمایا کہ جب ہم تین ہوں، حضور نے یہ حکم دیا کہ جب ہم تین ہوں نماز کے لیے تو ہم میں سے ایک آگے کو بڑھ جائے، ساتھ نہ کھڑا ہو، دو میں تو امام ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہاں آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو آگے کھڑا ہو جائے۔ وہی جو صف کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ ترتیب یہی یہاں بھی بیان کی گئی ہے۔ وہاں عورتوں کے بارے میں، عورت کے بارے میں تو آیا کہ وہ بالکل پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اب بچوں کے بارے میں کہ وہ بڑوں سے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کا پتہ ہمیں اس حدیث سے چلے گا جو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقام الصلاۃ وصف الرجال وصف خلفہم الغلمان، فرماتے ہیں کہ کیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تمہیں نہ بیان کروں کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز قائم کی اور لوگوں نے صف بنائی، پھر اس کے بعد پیچھے بچوں نے صف بنائی، ثم صلی بہم، پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی، فذکر صلاتہ، پھر آپ نے ان کی نماز کا پورا بات کا ذکر کیا، ثم قال ہاکذا صلاۃ، پھر فرمایا کہ اس طرح سے نماز ہوتی ہے، اور آگے ایک راوی کہہ رہے ہیں کہ قال ہاکذا صلاۃ امتی، میرے امتی کی نماز ایسے ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بحث ہم نے بیان کی۔ سب سے پہلی بحث صف بندی کے حوالے سے، دوسرا امام اور مقتدی کیسے کھڑے ہوں گے وہ ترتیب بیان کی گئی، تیسرا امامت کا مستحق کون ہے، کون امامت کروائے، تو یہ حدیث اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤم القوم اقرؤہم، سب سے زیادہ جو پڑھا ہوا ہوگا، قاری ہوگا، وہ قرآن پاک وہ امامت کروائے گا قوم کو۔ اقرؤہم لکتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کا زیادہ جاننے والا۔ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، اور اگر وہ قراءت میں سارے برابر ہیں تو جو سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، اور اگر وہ سنت میں سارے برابر ہیں، یعنی سنت کا علم سب کو برابر معلوم ہے، علم میں سارے برابر ہیں، فأقدمهم هجرة، تو جو سب سے زیادہ ہجرت میں پہل کرنے والا ہے، مطلب جو ہمارے متقدمین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے کسی بھی اعتبار سے دینداری میں ہم سے مقدم ہیں، اور دینداری کے حوالے سے یہاں بات بیان کی گئی ہے، عمومی نہیں، تو جو لوگ ہجرت میں مقدم تھے فإن كانوا في الهجرة سواء، جو ہجرت میں مقدم ہیں وہ پہلے ہوں، اور اگر ہجرت میں برابر ہیں فأقدمهم سنا، تو ان میں جو عمر میں سب سے زیادہ بڑا ہو وہ پھر آگے کو بڑھے۔ ولا یؤمن الرجل فی سلطانہ، کسی آدمی کے محلے میں، علاقے میں، اس کے بادشاہت میں، اس کے مکان میں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو امامت نہ کروائے، مطلب امامت نہ کروائے سے مراد یہ ہے کہ اپنے طور پر آگے نہ بڑھ جائے کہ جگہ تو اس کی ہے، نماز تو اس نے پڑھانی ہے، لیکن یہ آگے بڑھ جائے۔ ولا یقعد فی بیتہ علی تقریمتہ، اور اس کے لیے اگر کوئی متعین جگہ ہے تو یہ اس کی جگہ پر بھی نہ بیٹھے، مثال کے طور پر کوئی تکیہ لگا ہوا ہے یا کوئی ایسے ہی اونچی جگہ اس کے لیے بنی ہوئی ہے تو یہ اس کی جگہ پر بھی نہ بیٹھے، الا باذنہ، ہاں مگر یہ کہ وہ خود اصرار کرے اور وہ خود اگر اجازت دے دے کہ حضرت آپ امامت کروا لیں اور آپ یہ کام کر لیں، تو اس صورت میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بہترین لوگ اذان دیں، حدیث مبارکہ کے اندر یہ تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اب مؤذن کا پیشہ جو ہے وہ ایک معمولی سا پیشہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا پیشہ ہے۔ اس کے فضائل کچھ پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، احادیث کی روشنی میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیؤذن لکم خیارکم، تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ اذان دیں، ولا یؤمکم قراؤکم، اور جو تم میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرات کریں، وہ امامت کروائیں، زیادہ پڑھے ہوئے لوگ۔ تو معزز سامعین، احناف کے نزدیک جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے امامت کے لیے وہ مقدم ہے، پہلے اس کو آگے کیا جائے گا، اور بعض احباب کے نزدیک جو بڑا قاری ہوگا، جبکہ امام صاحب کے نزدیک سب سے بڑا جو زیادہ علم جاننے والا ہے
قرات اگرچہ اس کی کسی حد تک ٹھیک ہے، اگرچہ قاری القراء تو نہیں ہے لیکن علم زیادہ جانتا ہے، تو اسی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نابینا آدمی امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو اگر نابینا صفائی کا اہتمام نہیں کرتا یا اس کے اہتمام میں سستی ہوتی ہے تو اس کو امامت نہیں کروانی چاہیے، لیکن اگر کوئی امامت کروا رہا ہے، امامت نابینا ایسا ہے کہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، تو وہ امامت کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ام مکتوم یا ام الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امامت کروانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو پیچھے چھوڑا، اور وہ نابینا تھے، نابینا ہیں، نابینا ہونے کی حالت میں اپنے پیچھے خلیفہ بنایا، نمائندہ بنایا کہ وہ امامت کروائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نابینا، پرہیزگار، متقی، صفائی کا خیال رکھنے والا، تو یہ امامت کروانا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام سے اگر مقتدی ناراض ہوں تو ایسی صورت میں نماز کروانے کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امام کی نماز کو اس کے کانوں سے اوپر بھی نہیں لے جاتے۔ تو یہ سخت قسم کی وعید ہے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگ ناراض نہ ہوں۔ اچھا، اس ناراضگی کے حوالے سے بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شرعی وجہ ناراضگی کی نہ ہو مقتدیوں کی، اگر وہ کسی غیر شرعی وجہ سے ناراض ہیں تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کسی شرعی وجہ سے ناراض ہیں، مطلب وہ اس کی کم علمی کی وجہ سے ناراض ہیں، ان کی جہالت کی وجہ سے ان سے ناراض ہیں، یا اس کی کسی فحش گوئی کی وجہ سے اس سے ناراض ہیں، یا دیگر کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو اس کا نجی عمل ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر وہ ناراض ہیں اور وہ کوئی شرعی وجہ بنتی ہے ناراضگی کی، تو ایسی صورت میں ایسے امام کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ایک بھگوڑا غلام حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس نہ لوٹے۔ نماز تو پڑھتا ہے، فرض تو اپنی طور پر ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ وامرأۃ، اور دوسرا ہے وہ عورت باتت وزوجها علیہا ساخط، کہ وہ رات اس طریقے سے گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تو یہ بھی سخت وعید کی بات ہے۔ عورتوں کو اس معاملے میں خیال رکھنا چاہیے، ان کے شوہر خواہ یعنی ان سے ناراض نہ ہوں کسی معقول وجہ سے۔ اگر کوئی غیر معقول وجہ ہے تو پھر اس صورت میں شوہر کو اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ وَإِمَامُ قَوْمٍ، اور اسی طرح قوم کا امام ہو اس حال میں کہ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں یا اس کی ناپسندیدگی کرتے ہوں اسے کسی مذموم شرعی کی وجہ سے، تو یہ بھی انتہائی سخت قسم کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے حوالے سے مکمل آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں مزید آپ کے سامنے بیان کرنا رہ گئیں۔ ایک یہ کہ امام کے لیے کیا کیا چیزیں مناسب ہیں، کیا کیا لازم ہیں اس کے اوپر، اور مقتدی کے لیے کیا کیا لازم ہیں۔ امام کے لیے مقتدیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر بعض اوقات کوئی اعذار، بدیہی اعذار ہیں جس کا اس امام کو بھی اندازہ ہے کہ کوئی عذر ہے، تو ایسی صورت میں مقتدیوں کی رعایت رکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود اپنے عمل سے ثابت ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها، فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں۔ فاسمع بکاء الصبی، میں اچانک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدتی وجد امہ من بقائہ،
تو میں اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو کہیں کیونکہ حضور کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، تو بچے بھی عموماً ظاہر ہے ساتھ آیا کرتے ہوں گے، تو وہ بچے کی اگر رونے کی آواز آئی تو آپ نے اس بنیاد پر نماز میں خفت پیدا کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادب بیان فرمایا، اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، فإن فیہم السقیم والضعیف والکبیر، کیونکہ ان میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی چاہے لمبی نمازیں پڑھے۔ حضور کی نماز کس قدر لمبی ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ جب رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب کھڑے ہوتے تو کھڑے ہی رہتے، بہت لمبا قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ تو وہ اپنے اکیلے کی نماز ہے، اپنی نماز، اکیلے کی نماز کو جس قدر آپ لمبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مقتدیوں کی نماز میں تخفیف، مقتدیوں کے لیے آسانی کی خاطر امام پر لازم ہے کہ وہ تخفیف کرے، ہلکا رکھے ان کی نماز میں، اور اگر کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے تو کچھ زیادہ تخفیف بھی کر سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر مقتدی باہر گرمی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ صاحب اندر اے سی کے اندر ہیں اور باہر دھوپ، تپتی دھوپ ہے اور کوئی چھت نہیں ہے، تو یہ نماز کو تھوڑا مختصر کر دے۔ اس کے علاوہ تیز بارش ہے، آندھی ہے اور یہ اندر کمرے کے اندر موجود ہیں، یا بھلے باہر بھی موجود ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہ برداشت کر رہے ہیں تو وہ بھی برداشت کریں، ایسا نہ ہو، بلکہ بس اس صورت میں تخفیف کرنا یہ حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اچھا، تخفیف کرنے میں یہ بات ملحوظ رہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں قرأت کو بہت کم کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ تخفیف کرنے میں لوگوں نے پھر اپنی انداز اختیار کر رکھے ہیں، بعض مسجدوں میں ایسی تخفیف کی جا رہی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے۔ اب قرأت اس قدر مختصر کہ یہاں وضو کرنا شروع کیا، وہاں نماز ختم ہو گئی۔ مسنون قرأتیں جو نمازوں کے اندر ثابت ہیں، جس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی تھی، 3 کیٹیگریاں کی گئی تھیں، بعض میں طوال مفصل سے پڑھنا تھا، بعض میں اوساط مفصل سے، اور بعض میں صغار مفصل سے پڑھنا تھا۔ تو یعنی بڑی لمبی صورتیں، درمیانی صورتیں اور چھوٹی صورتیں جن میں پڑھی جاتی ہیں، تو ان صورتوں کی تفصیل کے ساتھ اتنی قرأت، مسنون قرأت میں تخفیف، حد درجہ تخفیف نہ کی جائے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر کچھ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، کبھی عجلت کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن خالی تخفیف کو اسی پر معمول نہ کیا جائے کہ قرأت کو مختصر سے مختصر کر دیا جائے۔ تو بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ امام کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت کو ملحوظ رکھے اور ان کا خیال کرے۔ امام کے اوپر جو چیز لازم تھی وہ میں نے بیان کر لی۔ مقتدی کے اوپر کیا چیز لازم ہے؟ مقتدی کے اوپر امام کے اتباع لازم ہے، اس کی اقتداء کرنا لازم ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا اور بیان فرمایا کہ دیکھو، جب تم میری اقتداء کرو تو مجھ سے آگے مت بڑھو۔ مطلب اگر میں کوئی فعل ادا کر رہا ہوں تو پہلے وہ امام کی حیثیت سے میرے اس فعل کو میں جیسے میرے کرنے کے بعد تم شروع کرو، میرے سے پہلے یہ شروع نہ کرو۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، فلما قضى صلاته اقبل علینا بوجہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا، ایھا الناس انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع، رکوع میں مجھ سے پہل مت کرو، ولا بالسجود، اور نہ ہی سجدے میں، ولا بالقیام ولا بالانصراف، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھنے میں، فانی اراکم امامی و من خلفی، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں آگے سے بھی تو دیکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مطلب گدی سے بھی میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اب احباب نے، بعض نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ حضور کی ذات کا معجزہ ہے کہ آپ پیچھے کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال
اس سے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ امام سے آگے مقتدی کو نہیں بڑھنا چاہیے، پہلے مقتدی پہلے امام اس فعل کو شروع کر دے، پھر اس کے بعد مقتدی اس فعل کی طرف جائے۔ اس سے آگے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تبادروا الامامہ، فرمایا کہ امام سے پہل نہ کرو، اذا کبر، جب وہ تکبیر کہے تو کبروا فکبروا، واذا قال ولا الضالین آمین فقولوا آمین، جب وہ ولا الضالین کہے تو تم آمین اس وقت کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اس وقت اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ تو یہ ادب ضروری ہے امام کے لیے، امام مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کے بعد اپنے افعال انجام دے۔ پہلے اگر دینے کی کوشش کرے گا، پہلے عمل کو کرنے کی کوشش کرے تو اس پر ایک وعید بھی ایک حدیث کے اندر آئی ہے۔ وہ وعید یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کی گئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو آدمی امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ یہاں تھوڑی سی بات سمجھاتا چلوں کہ یہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ مجازی طور پر حضور نے ایسا فرمایا ہے، مطلب یہ گدھا کند ذہن اور کم عقل ہوتا ہے تو یہ کم عقلی پر محمول ہے کہ یہ آدمی، یہ جو بندہ ہے کس قدر کم عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کس قدر کم فہمی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے رہے، جیسے امام اگر کوئی فعل سر انجام دے گا پھر اس کے بعد یہ انجام دے، اس سے پہلے یہ پہل کیوں کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ کوئی مجاز وجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مطلب ایسا ہی ہے۔ پھر اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پہ مسخ کا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، مطلب ان کی امت کا مسخ نہیں ہوگا، ان کے چہرے بدلیں گے نہیں، یہ کچھ اور نہیں بنیں گے، بندر گدھ وغیرہ یہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ اعتراض بنتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب، ایسا ہے کہ اصل میں عمومی طور پر مسخ نہیں ہوگا، لیکن خاص کسی کے ساتھ مسخ والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی جرم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گدھا بنا دیں، اس کو کتا بنا دیں، اس کو خنزیر بنا دیں، العیاذ باللہ۔ بہرحال خصوصی واقعات ہو سکتے ہیں، عمومی طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ پورے کے پورے بستی، پورے کے پورے علاقے کو، پوری کی پوری امت کو مسخ کر دیا۔ تو یہ امت محمدیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں کی برکت سے یہ انعام ہے من جانب اللہ کہ یہ پوری کی پوری امت میں مسخ نہیں ہوگا، لیکن خصوصی مسخ ہو سکتا ہے، جو کہ حضور اپنے قول کے زبانی یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ایک آدمی انتہائی نیک اور پارسا اور احادیث سے شغف ان کا پڑھنا پڑھانا، ایک صاحب دمشق میں ان سے احادیث پڑھنے کے لیے گئے اور عرصہ دراز تک اس شیخ سے حدیث پڑھی، لیکن ایک عجیب کام یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اس لمبے عرصے کے دوران اپنے شیخ کو نہیں دیکھا۔ شیخ اور تلمیذ یعنی شاگردوں کے درمیان کوئی پردہ یا کوئی چیز حائل ہوتی تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس شاگرد کے ساتھ بہت زیادہ جب محبت والا معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنے درمیان سے حجاب اٹھا کر اس کو اپنے چہرے کا دیدار کروایا اور دکھایا۔ انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کا سر گدھے کا سر بنا ہوا تھا۔ تو پوچھنے پر بتایا کہ بس میری قسمت ماری گئی کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو پڑھنے کے بعد کہ امام کے
رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے، یہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، کہیں تمہارا سر گدھے کا سر نہ بنا دیا جائے۔ تو میں نے تجربے کے طور پر ایسا کیا اور بس اللہ تبارک و تعالی نے میری پکڑ فرما دی اور اس دن سے میرا سر گدھے کا سر بن چکا ہے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں لیکن پردے کے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، کہیں لوگوں کو یہ میری اوپر جو مسخ کی کیفیت طاری ہوئی ہے ان کو اس کا احساس نہ ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے دوسرے کو سمجھانے کی خاطر یہ سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال ڈرنے کا مقام ہے، امام سے پہلے افعال سرزد نہیں کرنے۔ عموماً بعض ساتھیوں میں یہ سستی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو تعدیل ارکان میں عموماً میں بڑی سستی دیکھتا ہوں کہ اور قومہ جلسہ انتہائی اہتمام کے ساتھ نہیں کیا جاتا، رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کی جاتی اور دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ اپنی کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے دوسرے سجدے میں آدمی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معاملہ یہی ہوتا ہے کہ امام کے فعل سے پہلے، امام ابھی رکوع سے کھڑا ہوا ہے، کوئی ساتھی نیچے چلا گیا ہے، تو یہ انتہائی سخت قسم کی وعید اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کیا جائے کہ جب تک امام کسی فعل کو شروع نہ کرے اس وقت تک ہم اس فعل میں اس کام میں مت لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں ان فرامین مقدسہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔